ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. آپ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے سوچے اور توبہ کرنے کی نیت سے سوچے. کسی باپ پر بوجھ نہ پڑے, کسی کو ظلم کی چکی میں نہ پیسے. ذرا دیکھیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سود کا 1 درہم انسان یہ جانتے ہوئے کھاتا ہے کہ یہ سود ہے, تو انسان 36 مرتبہ زنا کرنے کا گناہ اپنی جھولیوں میں بٹورتا. جس برات کا کھانا شوق سے کھاتے ہیں, 1000 ناز و نخرے کے ساتھ کھاتے ہیں, ہم چربی والا نہیں کھاتے, ہم کھسی کا گوشت کھاتے ہیں, ہم مرغی نہیں کھاتے, فلا نہیں کھاتے, جو ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں, ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے باپ نے کما کر دیا ہوگا. آپ ذرا سوچیں کہ وہ کھانا سود کے پیسے کا ہوتا ہے, ایک ہی گناہ کھاتے ہیں, 36 مرتبہ زنا کا گناہ اپنی جھولیوں میں بٹورتے ہیں. اور آخری حدیث سنا کے ختم کرتا ہوں, جو اللہ کے رسول نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ سود کے 70 درجے ہیں. الربا 70 جزء ایسا ہوا ایک کمینہ انسان, ایک زانی انسان جو صبح و شام زنا کرتا ہو, کوٹھوں پہ رہتا ہو, اگر وہ انسان بھی قلبی ایمانی حالات کے ساتھ یہ حدیث سن لے تو سود کا لینا دینا چھوڑ دے. اور شریف انسان جو نیکی کا کام کرنا چاہتا ہے وہ یہ حدیث سن لے تو بارات میں جانا چھوڑ دے, جس میں سود کے پیسوں کا کھانا ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سود کے 70 درجے ہیں, ان میں سب سے ہلکا درجہ یہ ہے کہ انسان 1 درہم کا سود لیتا ہے, اپنی ماں سے زنا کا گناہ اپنی جھولیوں میں بٹورتا ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد, قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العظيم وهو أصدق القائلين. اسٹیج پہ تشریف فرما معزز معطر علماء کرام, بالخصوص استاد الاساتذہ حضرت مولانا و مفتی جنید احمد صاحب القاسمی, وہ سامنے تشریف فرما قابل صدر احترام سامعین کرام و پردہ نشین خواتین, میری مائیں اور بہنیں. اب تک آپ حضرات نے اس اجلاس کے عنوان کے مطابق علم دین کی اہمیت و عظمت پہ بڑی ہی مدلل اور خوبصورت باتیں یعنی اصلاح معاشرہ کے تعلق سے مختصر گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر بے شمار مخلوقات پیدا کیے ہیں, لیکن ان تمام مخلوقات میں سب سے اشرف, سب سے اعلیٰ اگر کوئی مخلوق اللہ رب العزت نے بنائی ہے تو وہ یہ حضرت انسان ہے. جیسا کہ رب کریم قرآن مقدس میں فرماتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. قسم ہے انجیر کی, قسم ہے زیتون کی, قسم ہے طور سینا کی, اور قسم ہے اس سرزمین یعنی مکہ المکرمہ کی. یہ قسمیں کون کھا رہا ہے؟ ہم اور آپ کھا رہے ہیں, کوئی انسان کھا رہا ہے نہیں, بلکہ خالق رب السماوات والارض ہے جو کئی قسمیں کھا کر کے بیان کرتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ ہم نے اس انسان کو سب سے خوبصورت سانچے میں ڈھالا ہے. یعنی اللہ بیان کر رہا
ہم انسانوں کو جیسے سب سے اشرف بنایا ہے، اعلیٰ بنایا ہے، عمدہ بنایا ہے، اللہ نے اس اشرفیت کو باقی رکھنے کے لیے، اس افضلیت کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ نے ہمیں ایک خوبصورت دین عطا کیا ہے، جس کے بارے میں خود قرآن کریم میں رب ذوالجلال والاکرام فرماتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک معتبر دین دین اسلام ہے۔ یعنی یہ انسان، ہم اور آپ، جن کو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم سب سے بہتر مخلوق ہو، تم سب سے اعلیٰ مخلوق ہو، یہ انسان اگر چاہتا ہے کہ اس کی اشرفیت باقی رہے، افضلیت باقی رہے، تو پھر یہ ضروری ہے کہ ہم دین شریعت کے اصول کے مطابق اپنی زندگی اختیار کریں، اپنے بود و باش کو، اپنے زندگی کے طرز عمل کو، اپنی شادی بیواہ کو، تمام چیزوں کو اس اصول کے مطابق کرے جن اصول کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے، جن طریقوں کو پیغمبر آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے۔ لیکن اگر یہ انسان اپنی اوقات کو نہیں پہچانتا، اپنے مقام کو نہیں پہچانتا، اللہ کی عطا کردہ اشرفیت کی نعمت کو نہیں پہچانتا، اور اسلامی نہج سے ہٹ جاتا ہے، اسلامی طریقے سے ہٹ جاتا ہے، نبی کی سنت سے ہٹ جاتا ہے، یعنی غیروں کا طریقہ اپنی زندگی میں اختیار کرتا ہے، اپنی بود و باش میں اختیار کرتا ہے، اپنی شادی بیواہ میں اختیار کرتا ہے، پھر یہ سوچتا ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، کامران ہو جائیں گے، ہماری اشرفیت باقی رہے گی، ہماری افضلیت باقی رہے گی۔ تو اب ایسے خام خیالوں کے بارے میں قرآن میں کہتا ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ کہ جو انسان اسلامی طریقوں کو چھوڑ کر، شریعت طریقوں کو چھوڑ کر، نبی کی سنت کو چھوڑ کر، نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور کا طریقہ اختیار کرتا ہے، پھر وہ انسان سوچتا ہے کہ میں کامیاب ہو رہا ہوں، میں کامران ہو رہا ہوں، دنیا میں اسے کامیاب کہتی ہے، کامران کہتی ہے، لیکن وہ کان کھول کر کے سن لے کہ اس کا رب کیا کہتا ہے، اس کا خالق کیا کہتا ہے، اس کا مالک کیا کہتا ہے، اس کا رزاق کیا کہتا ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایسا انسان وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ انسان ذلیل ہے اور رسوا لوگوں میں سے ہے۔ آج افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے اسلامی معاشرے میں ایسے بہت سارے طریقے ہیں، ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، ایسے بہت سارے رسم و رواج ہیں جن کا اسلام میں کوئی ثبوت نہیں ہے، جن کا نبی کے طریقے سے کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن یہ نبی کا نام لینے والا، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پڑھنے والا، یہ اسلامی نام کے ساتھ زندہ رہنے والا، ان طریقوں کو انتہائی بے غیرتی سے اختیار کرتا ہے، انتہائی بے شرمی سے اختیار کرتا ہے۔ میں ان تمام طریقوں کو آپ کے سامنے اس مختصر وقت میں بیان کرنا نہیں چاہتا، میں صرف ایک طریقہ کو بیان کرنا چاہتا ہوں جو ہمارا مشن ہے۔ ابھی جس تنظیم کا اعلان کیا گیا، ملت ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن، اس تنظیم کی یہ تحریک ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے ہمارے معاشرے کا جہیز۔ جہیز یہ معاشرے کی ایک لعنت ہے، یہ معاشرے کا ایک ملعون رسم ہے، بلکہ میں یہ کہوں کہ یہ ایک دیمک ہے جو پورے معاشرے کو چاٹ چاٹ کر کے کھوکھلا بنا رہا ہے، پورے معاشرے سے، اسلامی معاشرے سے اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا، انسانیت و ہمدردی کا فقدان ہو گیا، اسلامی اقدار ملیہ میٹ ہو گئی۔ اس جہیز کے نقصانات کو میں لفظوں میں بیان کرنا چاہوں تو اس مختصر وقت
رہی ہے، کیا یہ خبریں ہم اور آپ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ ایک بہت مرتد ہو رہی ہے، کون سا ایسا گاؤں ہے جہاں ارتداد کی خبریں نہیں آ رہی ہے؟ کون سا ایسا شہر ہے جہاں ارتداد کی خبریں نہیں آ رہی ہے؟ کون سا ایسا خطہ ہے جہاں سے ارتداد کی خبریں نہیں آ رہی ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون سے نبی کا کلمہ آپ نے پڑھا ہے؟ کون سی دین کو آپ مانتے ہیں؟ کس قرآن کو مانتے ہیں؟ کیا پے در پے بہن اور بیٹیوں کا ارتداد، پے در پے بہن اور بیٹیوں کو اسلام کو خیرآباد کہنا، اس جیسی خبروں کو سن کر کے آپ کے کلیجے نہیں پھٹتے ہیں، آپ کا خون گرم نہیں ہوتا ہے، آپ کی ایمانی حرارت کو جوش نہیں آتا، آپ کیوں نہیں اٹھ کھڑے ہوتے؟ اس جہیز کے خلاف کوئی مشن کیوں نہیں چلاتے؟ ان معاشرے کے چودھریوں، ان معاشرے کے غریبوں کے خلاف ایک مشن کیوں نہیں چلاتے؟ اسٹیج سے اعلان کیوں نہیں کرتے؟ ممبروں محراب سے اعلان کیوں نہیں کرتے؟ یہ تنظیم فلاح انسانیت، اس کے پلیٹ فارم سے جہاں آپ مقادی کا قیام کر کے حفاظ قرآن کو تیار کر رہے ہیں، عالم دین کو تیار کر رہے ہیں، آپ کیوں نہیں قدم بڑھاتے اور اس جہیز کو معاشرے سے ختم کرنے کا کوئی منصوبہ کیوں نہیں پیش کرتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا اس سے بھی بدتر حالات کے آپ منتظر ہیں؟ آپ کی بہن اور بیٹیاں کوٹھوں پہ لے جائی جا رہی ہیں، آپ کی بہن اور بیٹیاں روڈوں پہ بک رہی ہیں، آپ کی بہن اور بیٹیوں کو غیر ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک رہا ہے، کہ آپ اس سے بھی بدتر حالات کے منتظر ہیں؟ یہ ارتداد کی خبریں، یہ بہن اور بیٹیوں کا مرتد ہونا، اس کی وجوہات کیا ہے؟ میں بتانا چاہتا ہوں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہماری بہن اور بیٹیوں میں ایمان کی تعلیمات نہیں ہے، عقائد کی تعلیمات نہیں ہے۔ اول تو بچوں کو پڑھاتے نہیں ہیں، بچیوں کو پڑھاتے نہیں ہیں، اگر پڑھاتے بھی ہیں تو انہیں اسکولوں میں بھیج دیتے ہیں، کالجوں میں بھیجتے ہیں، اگر بھیجتے بھی ہیں تو پھر ان مقامی کا رخ نہیں کرتے جہاں انہیں قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، احادیث کی تعلیم دی جاتی ہے۔ شروع سے ہی وہ غیر یعنی یہودیت، نصرانیت اور ہندوازم کی ذہنیت کے ساتھ متاثر ہوتے اور جوانی کے تحریک سے قدم رکھتی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بنتی ہے کہ یہ معاشرہ جو جہیز کے رسم و رواج کو فروغ دے چکا ہے، اس جہیز کے بوجھ کی وجہ سے اس بہن اور بیٹی کی وقت میں شادی نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ جذبات کی رو میں بہہ کر کے یا تو غیروں سے تعلقات قائم کرتی ہے، ایمان کا سودا کرتی ہے، عزت کو فروخت کرتی ہے، یا اس سے بھی بڑا قدم اٹھاتی ہے اور یہ کہنے پہ مجبور ہوتی ہے کہ اسلام عورتوں پہ ظلم کرتا ہے، اسلامی معاشرے میں عورتوں پہ ظلم کیا جاتا ہے، اس لیے میں نے نعوذ باللہ اسلام کو چھوڑ کر کے ایک غیر مسلم لڑکے سے شادی کرنے کو پسند کیا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ بڑا حساس مسئلہ ہے، انتہائی متحرک چیز ہے، جسے ہر ایک کو لے کر کے اٹھ کھڑا ہونا چاہیے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری تنظیم ملت ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے پچھلے 18 ماہ کے اندر سینکڑوں شادیاں ہماری فہرست میں ایسی ہے کہ جن شادیوں میں جہیز کی باتیں ہو چکی تھی، ناچ گانے کی باتیں ہو چکی تھی، سارے خرافات طے ہو چکے تھے، لیکن محنت کرنے کی وجہ سے میں قربان جاؤں ان علماء پہ
کھانا بناتی ہے، اس گھر کا خادمہ بن کے سارے گھر کی صفائی ستھرائی کرتی ہے، اس گھر کا گھوبن بن کے اس کے بچوں کا گھر والوں کا کپڑے صاف کرتی ہے، دایا بن کے اس شخص کے بچوں کا پیشاب پیخانہ صاف کرتی ہے، اور ان تمام خدمتوں کے بعد وہ ہر لمحہ یہ کوشش کرتی ہے کہ اس کے سسرال والے ناراض نہ ہو جائے، لیکن پھر بھی یہ ظالم معاشرہ، یہ تعلیم یافتہ ہمارا نوجوان ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ اٹھ کھڑا ہوتا اور یہ اعلان کرتا کہ ہم نے تعلیم حاصل کی ہے، ہم نے ڈگریاں حاصل کی ہے، ہم نے عہدے حاصل کیے ہیں، اس لیے نہیں کیے ہیں کہ ہم چند کوڑیوں میں بک جائیں، اس لیے حاصل نہیں کیے ہیں کہ چند حرام کے لقمے میں اپنے آپ کی ضمیر کو فروخت کر دے، بلکہ یہ نوجوان اٹھ کھڑا ہوتا اور اعلان کرتا کہ رب نے تعلیم کے زیور سے، ڈگریوں کے زیور سے ہمیں آراستہ و پیراستہ کیا ہے، اللہ نے قوت دی ہے، طاقت دی ہے، ہنر دیا ہے، علم دیا ہے، صلاحیتیں عطا کی ہے، جوانی کی نعمت عطا کی ہے، اور ان تمام نعمتوں کی قدردانی کرتے ہوئے ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم اپنی شادی میں 1 روپیہ حرام کے لقمے کا ڈیمانڈ نہیں کریں گے، لیکن یہ نہیں ہوتا کیا ہے کہ ایک لڑکی جو ایک وقت میں باورچی بھی ہوتی ہے، گھوبن بھی ہوتی ہے، خادمہ بھی ہوتی ہے، دایا بھی ہوتی ہے، نوکرانی بھی ہوتی ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ظالم معاشرہ باپ کی بیٹی کے باپ کے قدموں پہ گر جاتا، اس کا احسان مانتا کہ میری بیٹی کو، میری بہو کو، میری بیوی کو، میری بھابھی کو تو نے تعلیم دیا، اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کر کے ہمارے حوالے کر دیا، تو یہ احسان ماننے کے بجائے یہ ظالم معاشرہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ میں شادی اسی وقت کروں گا کہ جب ہمیں جہیز میں 4 ویلر مل جائے، 2 ویلر مل جائے، اتنے زیورات مل جائے، پوری زندگی بھیک مانگ کر کے کپڑے پہنا تھا، نہ ہمارے باپ کے پاس کپڑے تھے، نہ ہمارے والدین کے پاس کپڑے تھے، نہ خاندان والوں کے پاس کپڑے تھے، آج جب ہم اپنی شادی کر رہے ہیں، بچوں کی شادی کر رہے ہیں، تو پوری زندگی بھیک مانگ کر کپڑے پہنے تھے، اس لیے آج بھی بھیک مانگ رہے ہیں لڑکی کے باپ والے سے کہ تھوڑا کپڑے دے دو تاکہ اسی بھیک کے کپڑوں کو پہن کر کے میں تیرے گھر بارات لے کر کے آؤں۔ اس لیے میرے دینی بزرگوں، آپ یہاں عزم کر کے جائیں، یہ پروگرام جو ہو رہا ہے یہ کچھ سیکھنے کے لیے ہو رہا ہے، آپ یہاں عزم کر کے جائیں کہ ہم نے زندگی میں اگر جہیز لیا ہے، جہیز کا ڈیمانڈ کیا ہے، ہم یہاں توبہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ جس کے پیسے ہم نے لیے ہیں اس کو واپس کریں گے۔ ابھی میرے محترم نے بیان فرمایا کہ حقوق العباد کا مسئلہ یہ ہے کہ انسان اگر حقوق اللہ میں کمی کرتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑگڑاتا ہے، گریہ وزاری کرتا ہے، رب اسے معاف کر دے گا، لیکن یہ انسان بندوں کے حقوق میں کمی کرتا ہے، جہیز کے لقمے لیتا ہے، جہیز میں کپڑے لیتا ہے، جہیز میں گاڑیاں لیتا ہے، جہیز میں زیورات لیتا ہے، جہیز میں ساز و سامان لیتا ہے، پھر یہ انسان یعنی ایک بندے کا حق مار رہا ہے، ایک باپ کی آہیں نکال رہا ہے، ایک بچوں کی چیخیں نکال رہا ہے، ایک بیٹی کو بیٹی ہونے پہ آگ دلا رہا ہے، پھر وہ انسان جہیز لے کر کے نمازیں پڑھ لے، روزے رکھ لے، زکوٰۃ دے لے، پوری زندگی حج کر لے، یعنی تمام عبادتیں کر لے، لیکن ان عبادتوں کی وجہ سے جہیز کے نام میں جو حرام کا لقمہ لیا ہے، حرام کے پیسے لیے ہیں، حرام کے ساز و سامان لیے ہیں، بجائے پاک قسم کھا کے کہتا ہوں رب اسے معاف نہیں کرے گا جب تک کہ لڑکی کا باپ معاف نہ کرے۔ یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، آج ہمیں نہیں آ رہی ہے، ہمیں شرم ہی نہیں آ رہا ہے، ہم 5 وقتہ نمازی بھی ہے، ہم حاجی بھی ہے، ہم جماعت کے چلے بھی لگا رہے ہیں، ہم مسجد کی امامت بھی کر رہے ہیں، مدرسے میں درس و تدریس بھی دے رہے ہیں، لیکن جب اپنے بچوں کی شادی کر رہے ہیں یا تو علانیہ جہیز مانگ رہے ہیں یا پھر کسی تیسرے کے ذریعے سے جہیز کا ڈیمانڈ کرا رہے ہیں۔ یاد رکھیں، خود مانگے یا کسی اور سے بلوائے یا مانگے نہیں، امید لگا کر کے بیٹھے اور منتخب کر کے
اس لیے بتائیے آپ عزم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ آپ ہاتھ اٹھا کر کے عزم کریں. اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، آپ ہاتھ اٹھائیں، آپ محسوس نہ کریں، بلکہ اللہ کے حوالہ دے کر کے ہم ایک نبی کو ماننے والے ہیں، نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. کس نبی کو مانتے ہیں؟ اس نبی کو مانتے ہیں جو عرب کی سرزمین میں آتا ہے، ایسے وقت میں آتا ہے جہاں بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا، جہاں عورتوں کے کوئی حقوق نہیں تھے. بلکہ میں یہ کہوں کہ اس معاشرے میں جانوروں سے محبت کی جاتی تھی، جانوروں کو حقوق دیے جاتے تھے، جانوروں کے لیے علیحدہ گھر بنائے جاتے تھے، خوبصورت نام رکھے جاتے تھے. لیکن عورتوں کا حال یہ ہے کہ اگر ایک باپ کو معلوم چل جاتا کہ اس کی بیوی نے کسی بیٹی کو جنم دیا ہے، اس کی آنکھ اور ہونٹ چڑھ جاتے تھے اور پھر اس بیٹی کو زندگیت کا ثبوت دے کے زندہ زمین میں دفن کر دیتے. لیکن ہمارا پیغمبر آیا اور آ کر کے معاشرے کو بتایا کہ یہ بیٹیاں جن کی پیدائش کو آج سمجھ رہے ہو، یہ تمہارے لیے رحمت ہے، باعث برکت ہے. یہ عورتیں جن کے ساتھ مہیمانہ سلوک کر رہے ہو، یہ تمہاری بیویاں اعلیٰ اخلاق کے قابل ہیں. اور عورتوں کو اس طرح حقوق بیان کر کے جینے کا حق دیا. لیکن آج اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والا یہ مسلمان، اسی نبی سے محبت کا دم بھرنے والا یہ انسان اپنی شادیوں میں لڑکی کے باپ سے جہیز مانگتا ہے. آپ ذرا عقل سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک انسان پوری زندگی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اپنی خوبصورت دلہن کو چھوڑ کر کے ملک سے باہر جاتا ہے. ایک دو مہینہ نہیں بلکہ سینکڑوں مہینے، بلکہ کئی سال باہر رہ کے 30 سال محنت کر کے چند پراپرٹیز کو اکٹھا کرتا ہے. لیکن کیوں اکٹھا کرتا ہے؟ وہ اس لیے کرتا ہے تاکہ بڑھاپے میں وہ پیسے اس کے دوا علاج کے کام آ سکے، اس کے بچوں کی تعلیم کے کام آ سکے، اس کی ضرورتوں کو پوری کر سکے. لیکن یہ ہمارا معاشرہ، ہمارا یہ نوجوان بھائی جب اپنی شادی کرنے جاتا ہے تو اس باپ کی 30 سال کی کمائی ہوئی پراپرٹیز کو جہیز کے نام پہ سکنڈوں میں رکھ کے لے کے چلا آتا ہے. یہ کس قدر بے دردی، یہ حیوانیت ہے. میں بے باک انداز میں کہنا چاہتا ہوں، ہم اپنے معاشرے میں ایک قسم کے بھکاری کو جانتے ہیں جو انتہائی پوشیدہ لباس پہنتا ہے، بڑا گندا بالوں میں ہوتا ہے، بڑے پرانے لباس میں ہوتا ہے، اور کاسے بدائی ہاتھ میں لیتا ہے، ہمارے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے نام پہ 1 روپیہ دے دے. ہم خوشی سے دے دیتے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں علماء موجود ہے، یہ بھکاری یقیناً بھکاری ہے، لیکن یہ اچھا ہے. اس سے بڑا بھکاری وہ ہے جو انتہائی خوبصورت کپڑا زیب کرتا ہے، انتہائی خوبصورت گاڑیوں میں سوار ہوتا ہے، انتہائی خوشبودار پرفیوم لگاتا ہے، لڑکی کے باپ کے پاس جاتا ہے، عمدہ غذائیں استعمال کرتا ہے، دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے، اور پھر انتہائی بے شرمی اور بے غیرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس لڑکی کے باپ سے جہیز کا ڈیمانڈ کرتا ہے. یہ بھکاری ہے. اگر تھوڑی سی بھی غیرت ہو تو انسان ہرگز جہیز کا مطالبہ نہ کرے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ اپنی بہن اور بیٹیوں کو مرتد ہونے سے بچانے کے لیے، کوٹھوں پہ جانے سے بچانے کے لیے، غیروں کا ٹیشو پیپر بننے سے بچانے کے لیے، ان کے ایمان کی حفاظت اور بقا کے لیے آپ خود کھڑے ہوئیے. میں بالخصوص علماء سے کہنا چاہتا ہوں، جو علماء جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا
سنے تو اس کی غیرت ختم ہو جائے، حیا ختم ہو جائے. آپ اپنے سینے میں ہاتھ رکھ کر کے بتائیں کہ وہ شخص نکاح کی سنت ادا کر رہا ہے، عبادت کو انجام دے رہا ہے، یا وہ شخص نکاح کا مذاق اڑا رہا ہے. یقیناً نکاح کا مذاق ہے. یہ کون سا دین ہے کہ ایک ہی اسٹیج پہ ایک عالم دین آئے، حافظ قرآن آئے، قرآن کی تلاوت کرے، حدیث کی عبارتیں پڑھے اور اسی اسٹیج پہ ویشیوں کو نچایا جائے؟ یہ کون سا دین ہے؟ یقیناً یہ دین نہیں ہے، یہ نکاح نہیں ہے، اس نکاح کا مذاق ہے. یہی حال ہے کہ ایسے نکاح میں جو عورت بہو بن کر آتی ہے وہ خیر کا ذریعہ بن کر نہیں آتی، آفت اور مصیبت بن کر کے آتی ہے. اس لیے کہ اس کے لاتے سمے جب دوسروں کی بہن اور بیٹیوں کو آپ نے نچایا تھا تو آپ کی بہن اور بیٹی ضرور آپ کے گھر میں ناچے. اس لیے اپنے نکاح کے اندر سے ناچ گانا کو بھی ختم کرے، جہیز کو بھی ختم کرے. اور آخری بات ختم کرتا ہوں کہ اپنے نکاح سے بارات کا بھی رسم و رواج ختم کرے. یہاں علماء موجود ہے، بارات جانے کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے. کوئی عالم دین یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ لڑکی کے دروازے پہ بارات کی شکل میں جانا، وہاں کھانا کھانا درست ہے. میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے گھر پہ رہ کر کے حلال اور محنت کی کمائی کھاتے ہیں، لیکن آپ بارات جاتے ہیں. آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس بارات میں کس قسم کا کھانا ہوتا ہے؟ سود و بیاج والے پیسوں کا کھانا ہوتا ہے. معاشرہ قرض نہیں دیتا، لڑکی والا مجبور ہو کر کے سود پہ پیسے لیتا ہے. بلکہ 75% سروے کے بعد یہ ثابت ہوا ہے کہ 75% والدین ایسے ہیں جو نکاحوں میں بارات کا نصب کرنے کے لیے، شادی کی رسومات کو نصب کرنے کے لیے سود پہ پیسے لیتے ہیں. ہم عالم دین ہو کر کے، حافظ قرآن ہو کر کے، شریف نسب انسان ہو کر کے ہم بارات جاتے ہیں، وہی سود و بیاج والے پیسوں کا کھانا کھاتے ہیں. اس کی دماغ کو آپ ذرا سوچیں. میں ایک حدیث سنا کے بعد ختم کر رہا ہوں کہ سود کتنا بڑا گناہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ درہم ربا یاکلہ الرجل وهو يعلم اشد من 36 سنة. آپ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے سوچے اور توبہ کرنے کی نیت سے سوچے. کسی باپ پر بوجھ نہ پڑے، کسی کو ظلم کی چکی میں نہ پیسے. ذرا دیکھیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سود کا ایک درہم انسان یہ جانتے ہوئے کھاتا ہے کہ یہ سود ہے، تو انسان 36 مرتبہ زنا کرنے کا گناہ اپنی جھولیوں میں بٹورتا. جس بارات کا کھانا شوق سے کھاتے ہیں، ہزار ناز و نخرے کے ساتھ کھاتے ہیں، ہم چربی والا نہیں کھاتے، ہم کھسی کا گوشت کھاتے ہیں، ہم مرغی نہیں کھاتے، فلا نہیں کھاتے، جو ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے باپ نے منع کر دیا ہوگا. آپ ذرا سوچیں کہ وہ کھانا سود کے پیسوں کا ہوتا ہے، ایک ہی گناہ کھاتے ہیں، 36 مرتبہ زنا کا گناہ اپنی جھولیوں میں بٹورتے ہیں. اور آخری حدیث سنا کے ختم کر رہا ہوں جو اللہ کے رسول نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ سود کے 70 درجے ہیں. الربا 70 جزء. ایسا ہوا ایک کمینہ انسان، ایک ظالم انسان جو صبح شام زنا کرتا ہو، کوٹھوں پہ رہتا ہو، اگر وہ انسان بھی قلبی ایمانی حرارت کے ساتھ یہ حدیث سن لے تو سود کا لینا دینا چھوڑ دے. ایک شریف انسان جو نیکی کا کام کرنا چاہتا ہے وہ یہ حدیث سن لے تو بارات میں جانا چھوڑ دے، جس کے سود کے پیسوں کا کھانا ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سود کے 70 درجے ہیں، ان میں سب سے ہلکا درجہ یہ ہے کہ انسان ایک درہم کا سود لیتا ہے، اپنی ماں سے زنا کا گناہ اپنی جھولیوں میں بٹورتا. نعوذ باللہ. کون ہے وہ انسان جو یہ تصور کرے کہ جائے کہ وہ زنا کرے، وہ تصور کرے کہ اپنی ماں سے زنا کرے گا؟ نعوذ باللہ. لیکن بارات کے کھانے 75% بتا رہا
गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप निकाह को आसान बना करके अम्मा आयशा की बेटियों को और फातिमा की बहनों को नीलाम होने से बचाए, फरोख्त होने से बचाए, अपनी इज्जतों का सौदा करने से बचाए। कल पैगंबर आखिरी ज़मां जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना करना पड़ेगा। वो हमसे सवाल करेगा कि हमने औरतों के हुकूक दिए थे, लेकिन तुमने मुआशरे में दहेज के रस्म व रिवाज को फरोग देकर के उन्हीं हमारी रूहानी औलाद को जिंदा जमीन में दफन होने पे मजबूर किया, उन्हें कोठों में जाने पे मजबूर किया, उन्हें गैरों के साथ मुर्तद होके जाने पे मजबूर किया। तो हमारे पास क्या जवाब होगा? इसलिए आज ये तौबा करके उठे कि निकाह में जहेज नहीं लेंगे, निकाह के अंदर नाच गाना नहीं कराएंगे और बारात जाने से परहेज करेंगे, खुद भी परहेज करेंगे और दूसरों को बचाने के लिए एक तहरीक चलाएंगे, एक मिशन चलाएंगे और ऐसी शादियों का बाइकाट करेंगे जिसमें जहेज हो, जिसमें नाच गाना हो और जिसमें गैर शरई रसूमात हो। अगर हमने ये अज़्म किया तो ये वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। अल्लाह हमारी बाप और बेटियों की भी हिफाजत फरमाएगा और हमारे निकाह की वजह से घरों में खैर और खूबी पैदा फरमाएगा। अल्लाह हमें और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दुआ